بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج 24 مارچ ہے، جمعرات کا دن ہے، سن 2022۔ آج کے دن تک تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں، کیا خبریں ہیں، ملک کا سیاسی منظرنامہ کس طرف جاتا دکھائی دیتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا چند دن قبل بالکل ماضی قریب میں لے جاتا ہوں۔ آج سے تقریباً 1.5 ہفتہ قبل، 10 دن قبل میں نے ایک خبر بریک کی۔ وہ خبر چودھری نثار علی خان کی شمولیت کے حوالے سے تھی۔ میں نے آپ سے یہ کہا، اب میرا وہ ویلاگ اٹھا کے دیکھیے 10 دن قبل، اس ویلاگ کے نیچے میں اس کو پن پوائنٹ کر دوں گا۔ 10 دن قبل میں نے ایک ویلاگ کیا اور اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میرے پاس ایک خبر ہے، سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی خبر میچور نہیں ہے، تو میں کنفرم نیوز کے طور پہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا۔ جیسے یہ نیوز کنفرم ہوگی تو میں آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک اور ویلاگ کیا، اور اس ویلاگ کے اندر جو آج سے تقریباً 4 یا 5 روز قبل کیا ہے، اس ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ چودھری نثار علی خان پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اب یہ خبر میچور ہو چکی ہے اور وہ 27 مارچ والے جلسے میں اعلان کر سکتے ہیں۔ اس میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ چودھری نثار علی خان صاحب کی کپتان کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی خبریں بھی ہیں۔ تو کل خان صاحب نے اس خبر کی تصدیق کر دی جو میں نے آپ سے پہلے شیئر کی تھی، اور اس خبر کی بھی تصدیق کر دی۔ یہ تو انہوں نے کہا خان صاحب نے کہ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں آنا ہے، لیکن انہوں نے ملاقات کے حوالے سے کنفرم کر دیا کہ میری چودھری صاحب سے چند دن قبل ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ ابھی ایک تو ہمارے جو نون لیگ کے دوست ہیں، ان کو جلدی مٹھائی کھانے کا بہت شوق ہے۔ میں ان سے اب بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جلدی میں مٹھائیوں کے آرڈر نہ دیجیے گا، کیونکہ وہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، اگر مجھے درست یاد ہے تو انہوں نے کہا تھا، ویسے مجھے اس شعر سے اس ویلاگ کی ابتدا کرنی چاہیے تھی، 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے ہو شوق وہ آئے کرے شکار مجھے۔ خان صاحب کی اس وقت صورتحال، اس وقت ان کی جو صورتحال خان صاحب نے بنا رکھی ہے، وہ بالکل مرزا غالب کے شعر کی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے پریشرز، یہ سارے ٹیکٹکس، یہ سب چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں۔ میں نے بڑی بڑی گراؤنڈز کے اندر کھیلا ہوا ہے، لاکھوں کے مجمع کے پریشر کے اندر میں نے کھیلا ہوا ہے۔ مجھے یہ پریشرائز کریں گے، یہ منور مسور کی دال، یہ مجھ سے استعفیٰ مانگیں گے، ان کو میں استعفیٰ دوں گا۔ وہ بالکل اگریسو موڈ میں ہے۔ اور کل جن صحافیوں نے ملاقات کی خان صاحب سے، ان سوشل میڈیا سے سارے وہ ریلیٹڈ تھے، ان صحافیوں میں سے کچھ سے جب بات ہوئی، ان سے تصدیق کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب کا اعتماد اس پہلی ملاقات سے جو سوشل میڈیا کے صحافیوں سے ہوئی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ تھا۔ یعنی پہلے بھی وہ پر اعتماد تھے، لیکن اس وقت صورتحال اور تھی، اور اب صورتحال اور ہے۔ اب وہ اتنے پر اعتماد لہجے سے بات کر رہے تھے، ویسے کھلاڑی کو پر اعتماد ہی ہونا چاہیے، اسے اور ہو کیا ہو سکتا ہے۔ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ہر لمحہ پر اعتماد رہتے تھے، ساری دنیا کہتی تھی شوکت خان نہیں بنے گا، وہ پر اعتماد تھے۔ وہ ذرا بھی ان کا جو کانفیڈنس لیول تھا وہ لوز نہیں ہوتا تھا، وہ کہتے تھے میں بنا کے رہوں گا۔ اور ایک بات، خان صاحب جب کسی چیز کے اوپر ڈٹ جائیں، جب وہ کھڑے ہو جائیں، تو ان کو گرانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ ناممکنات، تقریباً ناممکنات میں سے ان کے انیشیٹو جو وہ لے لیں، جو وہ کرنا چاہیں، جس پہ وہ اڑ جائیں، جس پہ وہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں ارریلیونٹ کر دیں، آپ انہیں منظر سے ہٹا دیں۔ منظر سے، وہ صحیح کہا ارون صاحب نے رات کے پروگرام میں، انہوں نے کہا منظر سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہٹا سکتی ہے، اور کوئی انسان نہیں ہٹا سکتا ہے۔ اس وقت وہ بہت پر اعتماد ہیں، بہت اگریسو ہیں، بہت جارحانہ اننگ کھیلنا چاہتے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے، جو واقفان حال ہیں، جو مل کے آئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میں اس پچ کے اوپر آج آ گیا ہوں جو میری پسندیدہ پچ ہے، اور یہاں سے وہ بڑی بڑی ہٹس جو ہیں وہ ہٹنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔
बड़ी बड़ी हिटिंग वो कर सकते हैं, यहाँ से वो चौके छक्के मारेंगे। दूसरी बात ये है कि चौधरी निसार अली खान साहब अब तकरीबन ये बात कंफर्म है कि वो ज्वाइन पीटीआई ही करेंगे। किस रोज करेंगे ये आने वाला वक्त बताता है, लेकिन 27 मार्च का जो जलसा है ये बात याद रखें। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ, 27 मार्च का जो कल भी, और एक बात आपसे ये भी शेयर कर दूं कि ये जो कल मुलाकात हुई है साफियों के साथ, इसमें इस मुलाकात के अंदर अटॉर्नी जनरल साहब भी शामिल थे, और इस बात को आप नज़रअंदाज ना करें किसी भी सूरत में। अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं खालिद जावेद खान साहब, मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो बड़े बड़े लायर्स हैं, जो बड़े बड़े दिमाग हैं, कानून को जो जानने वाले लोग हैं, उनमें से एक शख्स अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। और ये इतना क्रेडिबल आदमी है, इतना क्रेडिबल आदमी है, इतना इस शख्स का कानूनी जो मौकफ होता है वो मजबूत होता है कि वो ये शख्स खालिद जावेद खान साहब इमरान खान साहब को भी एक बात कह देते होते हैं कि भाई साहब, ये मौकफ अदालत में कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे साबित नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे माफ रखिए, आप किसी और को अपना नुमाइंदा बना के अदालत में भेज दें। अगर मौकफ कानूनी तौर पे कमजोर हो, अगर सदारती रेफरेंस में पूछे गए सवालात में कानूनी जान ना होती, तो कम से कम मैं कह सकता हूँ कि खालिद जावेद खान साहब जो है वो माजरत कर लेते, और उनकी जगह नुमाइंदगी जो है वो वजीर कानून या कोई और कर रहे होते। और भी लायर्स हैं खान साहब के पास, बड़े बड़े वकला हैं, खास तौर पे नईम बुखारी साहब, जिन्होंने पनामा केस में बड़े बड़े वकला को चित कर दिया था। तो वकला की कमी तो नहीं है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि उस रोज जब सदारती रेफरेंस पे बहस होगी तो उस वक्त सूरत हाल क्या बनती है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, कुछ कल के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने दो बातें तो कम से कम ऐसी की, और दो बातें और भी की, लेकिन वो तो खैर उन्होंने सवालिया अंदाज में की या तंजी अंदाज में की। असल में वो खान साहब को भी चोट कर रहे थे, और अपने साथ जो उनके मुतहदा पोजीशन में लोग बैठे उनको भी चोट कर रहे थे, लेकिन दो जगहों पे उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह चोट मुस्लिम लीग नून को की। उन्होंने कहा, मैं इमरान खान को, मैं सिलेक्टेड को आईनी और जमहूरी तरीके से निकालना चाहता हूं, मैं काला कोट पहन के किसी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाऊंगा, और मैं अदालत काला कोट पहन के नहीं जाऊंगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं GHQ के गेट नंबर 4 को नहीं खटखटाऊंगा। तो ये दोनों बातों तो नवाज शरीफ साहब के बारे में कही जाती हैं कि गेट नंबर 4 पे की वो पैदावार हैं, और जो मेमो गेट स्कैंडल केस था जरदारी साहब के खिलाफ, उसमें वो काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे ये दोनों भाई। तो इसका मतलब ये है कि बिलावल साहब उन्हें अभी से कचौका दे रहे हैं, और उनके ऊपर अभी से प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई सीधे हो जाओ, वरना मैं अभी गेम खराब कर सकता हूं। तो ये भी इससे लगा है कि अपोजिशन के अंदर भी कुछ मामला जो हैं वो गड़बड़ होना शुरू हो गए हैं, और ये उस हिकमत अमली, क्योंकि खान साहब ने ये हिकमत अमली अपनाई थी कि इस मामले को थोड़ा लटकाओ, थोड़ा लंबा करो, जब लंबा करोगे तो ये गैर फितरी सा इत्तेहाद है, ये किसी वक्त भी आपस में इनके मामला जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो देखते हैं कि अब 27 मार्च को क्या होता है, और 27 मार्च से पहले कोई क्या नई डेवलपमेंट आ सकती है। तो जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट, कोई नई खबर, कोई नई सूरत हाल होगी, हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।